رحیم السلام علیکم 8 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اردو کی کتاب سے سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ آئیے اب پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھول لیں۔ اس پہ جو خاص الفاظ ہیں ان میں پہلا لفظ ہے اشرف المخلوقات، تمتما اٹھنا، اپاہج، بدرجہ اتم، ذل النورین، غنی، کر و بیاں، دار فانی، گہوارہ، نذیر، نچھاور کرنا، نزا، مربوط، خوشنودی، خوشگوار۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی کہ اگر تم زمین والوں پر مہربانی سے پیش آؤ گے، رحم دلی سے پیش آؤ گے، ان کا خیال کرو گے تو اللہ تعالیٰ روز حشر تمہاری مدد کرے گا، تم پہ مہربانی کرے گا۔ جی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، یعنی تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک یعنی اچھا سلوک، سخاوت، کھلے دل سے دوسرے کی مدد کرنا اور ایثار یعنی قربانی کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں، یعنی کہ شروع سے ہی، بچپن سے ہی موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے کہ ایک زنجیر آپس میں جڑی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کے خیال رکھتے ہیں۔ بصورت دیگر یعنی کہ دوسری شکل میں معاشرے کا شرازہ بکھر جاتا ہے، معاشرے میں اتحاد قائم نہیں رہتا۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے۔ مداوع کرنا یعنی اس کا علاج کرنا، اس کے لیے تدبیر کرنا ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ شاعر میردرد کے بقول درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ایک دوسرے کا احساس کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے کا احساس نہ کرتے تو وہ کس طرح سے اشرف المخلوقات کہلا سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف بندگی ہی منظور تھی تو پھر اس کے لیے تو فرشتے کافی تھے، لیکن انسان میں یہ خصوصیت پیدا کی کہ وہ دوسرے کا احساس کر سکے۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلا ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دور دورہ ہے، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار آگے پیچھے مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، چمک اٹھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید دیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ذو النورین سے مراد ہے دو نوروں والا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی، تو اس نسبت سے ہم حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا، ہر ایک آپ کو دگنا منافع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی جواب نہیں بنتا۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس ایثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر آڑے وقت میں، مشکل وقت میں
اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی، کھلے دل کی، بے مثل، جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، تاریخ رقم کر دی ہی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ دونوں جہانوں کے لیے رحمت دو عالم، اس سے یہ مراد ہے سرور کائنات یعنی تمام دنیا کے سردار جو ان سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر کے اس عمل کی ترجمانی علامہ اقبال یوں اپنے شعر میں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، یعنی کہ پروانہ جو سے وہ چراغ کے پیچھے بھاگتا ہے اور بلبل جو سے پھول پہ بیٹھتی ہے، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہستی جو سی ہے وہ اللہ کا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنگ یرموک میں زخمیوں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے یعنی تکلیف کے ساتھ دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اسی اثناء میں اسی لمحے میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ دار فانی یہ عارضی دنیا جو سی ہے اس کو کہتے ہیں، کوچ کر گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، رخصت ہو گئے تھے۔ نزا کے عالم میں یعنی کہ جان نکلنے کے اس لمحے میں اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان عنہم اجمعین کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے، یعنی اس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے، ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں، مفید شہری بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا جس کو نظر نہ آتا ہو کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم یعنی علم حاصل کرنے میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت یعنی ضرورت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، در حقیقت اصل میں، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں مشکل وقت میں دوسرے کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے دوسرے بھی اس وقت میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔
علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یعنی آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان معاشرے میں صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اس کو دوسرے کا احساس بھی ایک بہت ضروری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اگر وہ اس قابل نہ ہوتا تو فرشتے جو سے ہیں وہ عبادت کے لیے کافی تھے۔ جی اب اسی سبق کی ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس مشقی سوالات ہیں جو ہم کاپی ورک میں کریں گے۔ سوال نمبر 2، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے 1000۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا 17۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، دگنے نفع کی۔ حضرت عمر فاروق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، نصف۔ ان الفاظ کے معنی ہیں۔ سوال نمبر 3، کارآمد کا مطلب ہے مفید، خاطر خواہ، قابل ذکر، اثار، قربانی، سخاوت، کھلے دل سے، اپاہج، معذور، نذیر جس کی مثال نہ ہو۔ اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 10 مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے معنی ہیں، انہوں نے کہا لکھیں: خاتم النبیین یعنی آخری نبی، رسول اللہ اللہ کے رسول، سرور کائنات دونوں جہانوں کے سردار، رحمت دو عالم دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ سوال نمبر 5 ہے، الفاظ کے متضاد لکھیں۔ مخلوق خالق، اس کے متضاد ہے خالق خوشگوار ناخوشگوار، بلند پست، خشک تر، سخاوت بخل، انسانیت حیوانیت۔ میچنگ ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، بلبل پھول، زنجیر کڑیاں، درد دل انسان، خشک سالی قحط، پروانہ دنیا، دار فانی چراغ۔ درست اور غلط کی نشاندہی ہے سوال نمبر 7 پہ۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا، درست ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، غلط۔ زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا، درست۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، غلط۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے، غلط۔ سوال نمبر 8 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کی۔ محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب جو سا ہے ہم کاپی ورک میں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے جس میں مختلف محاورات ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح محاورے کو انڈر لائن کر دینا ہے۔ وہ بہت لائق بنتا تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلے جھانکنے لگا۔ وہ باش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی، عزت خاک میں ملنا۔ وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی، ڈکار تک نہ لینا۔ ہم کتنے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی، رنگ میں بھنگ ڈال دی، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ خاں صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوسروں کے لیے عید کا چاند ہو گئے۔ عید کا چاند ہونا یہ بھی محاورہ ہے۔ ان تمام محاورات کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ اس کے بعد طالب علم تمام طلبہ سبق درد دل کے واسطے پیدا کے انسان کو اس کی پڑھائی کم از کم 5 بار کریں گے اور کتاب کا کام خوش ہت کر کے کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔